چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو، جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا اب وہ دیتے ہیں خیرات میں اجالے مجھ کو۔ یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے، کس میں دم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو۔ آئیے انہی غزل کے حوالے سے ہم اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں۔ جناب عظیم الاسلام تحریک اسلامی کا ایک فرد ہیں، عظیم الاسلام نوجوان شاعر کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہے، پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہے۔ عظیم الاسلام مائک پر۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت سے جی ایک مطلب سے آغاز کرتا ہوں کہ دل کے پنجرے میں جو آباد ہوا کرتا تھا، دل کے پنجرے میں جو آباد ہوا کرتا تھا، وہ پرندہ میرا صیاد ہوا کرتا تھا، وہ پرندہ میرا صیاد ہوا کرتا تھا، سر پہ طاری تھا کبھی اپنے بھی مجنوں کا جنوں، سر پہ طاری تھا کبھی اپنے بھی مجنوں کا جنوں، ہاتھ میں تیشہ فرہاد ہوا کرتا تھا۔ اور مطلب ہے کہ کیوں اختتام درد جگر ہو نہیں رہا، کیوں اختتام درد جگر ہو نہیں رہا، ہونا تو چاہیے تھا مگر ہو نہیں رہا، ہونا تو چاہیے تھا مگر ہو نہیں رہا، اب وہ بھی تھک کے بیٹھ گیا راہ عشق میں، اب وہ بھی تھک کے بیٹھ گیا راہ عشق میں، مجھ سے بھی اب مزید سفر ہو نہیں رہا، اب وہ بھی تھک کے بیٹھ گیا راہ عشق میں، مجھ سے بھی اب مزید سفر ہو نہیں رہا۔ اور تازہ غزل سے 2-3 شعر پڑھتا ہوں فی زحمت تمام۔ وقت جدائی آپ نے آنکھوں کو بھر لیا، وقت جدائی آپ نے آنکھوں کو بھر لیا، انگلی کٹا کے نام شہیدوں میں کر لیا، وقت جدائی آپ نے آنکھوں کو بھر لیا، انگلی کٹا کے نام شہیدوں میں کر لیا، اس سے زیادہ کیا کرے کوئی تیرے لیے، اس سے زیادہ کیا کرے کوئی تیرے لیے، الزام اپنے قتل کا خود اپنے سر لیا، اس سے زیادہ کیا کرے کوئی تیرے لیے، الزام اپنے قتل کا خود اپنے سر لیا، اور اتنا مطالبہ میرا جانے سے قبل ہے، اتنا مطالبہ میرا جانے سے قبل ہے، رونا نہیں کسی نے میرا نام گر لیا۔ اور آخری شعر ہے کہ پیروں میں آبلوں کے تپکنے کے باوجود، پیروں میں آبلوں کے تپکنے کے باوجود، اوروں کا بوجھ ہم نے سرے رہ گزر لیا۔ کیا بات ہے۔